قبرستان جانے کے متعلق چند ضروری باتیں عرض کی جائے گی۔ قبرستان جانا چاہیے، اس سے موت یاد آتی ہے، آخرت کا فکر ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ مردوں کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ عورتوں کے متعلق حضرات فقہا رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ عورت بڑی عمر کا ہے، بوڑھی ہے اور پردے کا خیال رکھتی ہے اور وہاں جا کر کوئی ایسے کام کا ارتکاب نہیں کرتی جو شرعاً ٹھیک نہیں، مثلا وہاں جا کے چیخنا، چلانا، کپڑے پاڑنا اور بالوں کو کھینچنا اور وہاں قبر کا مٹی اٹھانا، اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرتے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ باقی پردے کا اہتمام نہ ہو یا جوان عورت ہو تو اسے جانے کی اجازت نہیں۔ کس دن جانا چاہیے؟ ویسے ہفتے میں کسی بھی دن جائے کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے جمعہ کا دن، ہفتہ، پیر، جمعرات، یہ 4 دن بہتر ہے۔ اور جب قبرستان پہنچے تو اس طرح سلام کرے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اس کے بعد کوئی قریب ہے، رشتہ دار ہے، والدین ہے، کوئی بھی ہے، اس کی قبر کے پاس جائے، پاؤں کی طرف سے ایسے گھوم پھر کر سینے کی سیدھ میں آ جائے، پشت قبلے کی طرف ہو، رخ ہو میت کی طرف ہو، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، دونوں کی اجازت ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی جو آیتیں یاد ہیں وہاں سے پڑھ لے، بہتر ہے سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں المفلحون تک اور آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آخر تک، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورۃ التکاثر، الحاکم التکاثر اور سورہ اخلاص۔ اس کے علاوہ جو آیتیں یاد ہیں یہ پڑھ لے، سورہ اخلاص 12 مرتبہ یا 11 یا 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، جتنے سہولت ہو پڑھ لے۔ اس کو پڑھنے کے بعد یہ ارادہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس مرحوم تک پہنچائے، یا تمام مرحومین کے لیے دعا کرے، اس کی اجازت ہے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بندہ اپنا کوئی بھی عمل دوسرے کے لیے بخش دے، ایصال ثواب کرے، اس کا ثواب اسے بخش دے، اس کی اجازت ہے۔ ایک بندے کو بخش دے بھی صحیح، تمام مسلمانوں کو بخش دے یہ بھی صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، سب کو برابر ثواب مل جائے گا، اس لیے بہتر ہے تمام مسلمانوں کی نیت کرے۔ اور پھر عمل جب کیا اسی وقت بخش دے تب بھی صحیح، یہ عمل بہت پہلے کیا ہوا ہے اور ابھی بخشنا چاہے تب بھی صحیح ہے۔ مثلا وہ یہ دعا کرے کہ اللہ جتنی بھی میں نے نمازیں پڑھی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، حج عمرے کیے ہیں، جو کچھ بھی عمل کیا ہے اچھا، ان کا ثواب تمام مسلمانوں کو پہنچا دے، تو یہ سب درست ہے۔ اور پھر جس کو ثواب بخشنا ہے وہ زندہ ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، فوت ہو چکا ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی زندہ اور مردہ دونوں کے لیے سارے ثواب درست ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ان کے لیے حج کرے، عمرہ کرے، قربانی کرے، کوئی بھی نیک عمل کر کے ثواب ان کو بخش دے، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اپنے نیک اعمال کا ثواب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتے تب بھی صحیح ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام ہمارے ثوابوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ ثواب انہیں بخش کر اپنا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں اور اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ عام مرحومین اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اور باقی ان ہفتے میں ان 4 دنوں کے علاوہ عید کے دن جانا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ عید کے دن خوشی کا دن ہے اور اس میں بندہ اتنا منہمک رہتا ہے کہ آخرت بالکل بھول جاتا ہے، آخرت سے بندہ غافل رہتا ہے، تو عید کے دن اگر قبرستان چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، دن کو جائے، رات کو جائے، کسی بھی وقت چلا جائے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ بھی درست ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے تب بھی درست ہے، رخ قبلے کی طرف ہو تب بھی صحیح، قبر کی طرف ہو تب بھی صحیح۔ البتہ کوئی ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پر قبرستان میں لوگ صاحب قبر سے اپنے حاجات مانگتے ہیں، پھر ایسی حالت میں صاحب قبر کی طرف رخ کر کے دعا نہ مانگے، تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ اس قبر سے کچھ اپنی حاجت مانگ رہا ہے، بس اس وجہ سے پھر اس طرف رخ نہ کرے، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگے۔ اور ویسے بھی جب میت کو دفن کیا جائے تو بہتر ہے ایک بندہ سر کی جانب کھڑا ہو، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں المفلحون تک پڑھے، اور دوسرا بندہ پاؤں کی جانب کھڑا ہو اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں
آمن رسول سے آخر تک پڑھ لے بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگے، جیسے حدیث پاک میں بھی ہے کہ ابھی اس سے سوال کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا مانگے اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرے اس مرحوم کے لیے اور اس قبرستان میں جتنے دفن ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعا مانگے، یہ اچھی بات ہے۔